اگر رزق سنبھال سکتے ہو تو ماہ رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر صرف 10 بار پڑھ لو۔ خدا کی قسم افطاری کا اعلان بعد میں ہوگا، پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ جب آپ افطاری سے پہلے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو غیبی فرشتے عرش الہی سے زمین پر آتے ہیں اور آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا مہینہ خوشیاں لے کر آیا ہے، کامیابیاں لے کر آیا ہے، قبولیت کی گھڑیاں لے کر آیا ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس پہ مانگنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اس مہینے میں اللہ منہ سے نکلی ہر بات کو پوری فرماتا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں افطاری کا وقت سب سے قبولیت کا وقت ہے، کیونکہ انسان سارا دن روزہ رکھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور افطاری کے وقت اللہ انعامات سے جولیاں بھر دیتا ہے۔ اور جو شخص افطاری سے پہلے روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر 10 بار یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اس کے گھر میں اللہ کی رحمتوں و برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا پورا مہینہ باقی ہے، اگر پڑھ سکتے ہیں تو روزانہ پڑھیں، نہیں تو کم از کم ایک بار ماہ رمضان کے مہینے میں افطاری سے پہلے اپنے سر پر سیدھا ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس وظیفے کی اتنی تاثیر و طاقت ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے ماتھے پر ہماری تقدیر اور نصیب لکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی آپ افطاری سے پہلے روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے ماتھے پر اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ کے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ آپ کے نصیب میں لکھی جتنی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، ڈپریشن ہے، افطاری سے پہلے یہ اللہ کا ایک نام 10 بار پڑھتے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ بیمار ہے، کئی سالوں سے بیمار ہے، بیماری ساتھ نہیں چھوڑ رہی، اگر کوئی بندہ آزمائشوں میں ہے، کئی سالوں سے آزمائشوں میں ہے، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری پریشانی آ جاتی ہے، اگر آپ کے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو ماہ رمضان کے مہینے میں افطاری سے پہلے آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ کیجیے گا، انشاءاللہ بیمار کی بیماری پہلے پیشاب سے نکل جائے گی۔ اگر آپ پر کسی بھی طرح کا ذہنی دباؤ ہے، آپ ڈپریشن میں ہیں، آپ پر کوئی ذہنی بے سکونی ہے، آج یہ عمل کرتے ہی اللہ آپ کے جسم کو ہلکا فرما دے تو سمجھ لیجئے قبولیت ہو چکی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بعض اوقات افطاری سے پہلے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ شروع کرتے ہی آپ کی بیماری آپ کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے، آپ کی تنگ دستیاں آپ کا ساتھ چھوڑ جاتی ہیں، آپ پر جتنا ذہنی دباؤ، ڈپریشن، مصیبتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات آپ 10 بار یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پڑھتے دوران ہی اللہ کی کوئی غیبی مخلوق آتی ہے اور آپ کی غیبی مدد ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ ویسے ہی ہر بندے کی ہر حاجت کو پوری کرتا ہے، اور اس مہینے میں جب افطاری سے پہلے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اگر آپ بیمار ہیں، بیماری کتنی پرانی ہے، بیماری ایک بار یہ عمل کرنے سے ختم ہو جائے گی۔ آج بیماروں کے لیے اپنی بیماری سے نجات پانے کے لیے موقع ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ میں سے کوئی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، تو آج سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھو اور اللہ کے کمالات دیکھو۔ آج اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، جو سمجھتا ہے کہ میرے گھر کے حالات کبھی بھی ٹھیک ہو نہیں سکتے، میرے گھر سے غربت تنگ دستی ٹھیک ہو نہیں سکتی، تو آج افطاری سے پہلے پورا دن موجود ہے، جب چاہیں روزے کی حالت میں سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں، افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر پڑھ لیں، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی نصیب اور تقدیر بدل جائے گا۔ لیکن آپ نے اس وظیفے کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس یقین سے پڑھنا ہے کہ ماہ رمضان کے مہینے میں جب انسان اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ انسان صبح و سحری کرتا ہے، سارا دن روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹ، غیبت، بہتان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، سارا دن اللہ کی عبادت، ذکر، اذکار، تسبیحات میں گزار دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب ایک بندہ روزے کی حالت میں اس خوف سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، غلطیوں سے، کوتاہیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے خوف سے صراط مستقیم پر رہتا ہے، تو افطاری کے وقت
اس روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو بھی مشک کی خوشبو سے بہتر ہے، جنت کی ہواؤں سے بہتر ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کی کیا کیا کمالات بتاؤں۔ ماہ رمضان کے مہینے میں ہمیں سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ ہمیں ایک بار پھر موقع ملا ہے ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے خزانے لوٹنے کا، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پوری کروانے کا۔ آج ماہ رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر، دایاں ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ کر یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 بار پڑھنے میں کتنا کی وقت لگ جائے گا؟ اللہ والے فرماتے ہیں کہ روزانہ 10 بار پڑھنے سے 10 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اس طرح ماہ رمضان کے 30 روزے ہیں اور 30 دن یہ وظیفہ روزانہ 10 بار پڑھنے سے 300 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ کتنا سنہری موقع ہے۔ اور ہم میں سے ابھی بھی بہت سے لوگ ماہ رمضان کے مہینے میں لاپرواہی کر جاتے ہیں، بازار گلی کوچوں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ رازق تو وہ رب ہے، وہ باقی 11 مہینوں میں بھی بھوکا نہیں سلاتا۔ رمضان تو پھر برکت والا مہینہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، ماہ رمضان کے مہینے میں افطاری سے پہلے، روزہ کھولنے سے پہلے ایک بار اس وظیفے کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی اتنا نوازے گا کہ آپ اگلے دن یہ وظیفہ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ نہیں یقین آتا؟ آپ کے پاس وقت موجود ہے، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ایک بار افطاری سے پہلے یہ وظیفہ پڑھیں۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ وظیفہ پڑھتے ہی بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ کو اللہ سے مانگنے کا وہ خاص وظیفہ دے رہا ہوں جو آج تک نہ کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ ماہ رمضان کے مہینے میں روزانہ کی بنیاد پر خصوصی اعمال پڑھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے بہت سے اعمال روزانہ کی بنیاد پر ملتے رہیں۔ اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ ماہ رمضان کے مہینے میں افطاری سے پہلے کا ایک ایسا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے کہ اللہ والوں کے خاص اعمال میں شامل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی بھی طرح کی لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج اگر آپ اس ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں تو میرے نزدیک آپ اپنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں۔ آپ اپنے راستے میں، آپ اپنی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھتے ہیں۔ اس لیے توجہ کے ساتھ 10 بار پڑھنا ہے۔ کتنا کی وقت لگ جائے گا؟ لاپرواہی مت کریں، ویڈیو ایک بار مکمل سنیں، وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے سمجھیں، پھر روزانہ پڑھیں، بے شمار فائدے ہوں گے۔ افطاری سے پہلے آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، یعنی کہ افطاری سے پہلے اور یا افطاری کے وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتا ہے، کوئی نوکری، شادی چاہتا ہے۔ آج ماہ رمضان کے مہینے میں افطاری سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھ کر جو بھی مانگو گے، افطاری کا اعلان بعد میں ہوگا، اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ جو بھی آپ کی نیت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، دل میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ، اپنے دائیں ہاتھ کو
اپنے سر پر، اپنے ماتھے پر، جس طرح آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، ماتھے پر رکھ لیں۔ ماتھے پر رکھتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے اپنی حاجت کو دل میں رکھتے ہوئے جب تک یہ وظیفہ مکمل نہ ہو جائے اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے ماتھے پر رکھنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ کا ایک نام مبارک پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی اللہ کی رحمتیں، برکتیں چھما بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا یہ نام مبارک یا رحمانو ہے، یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ روزے دار کو اتنا پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں شرمندہ ہو جاتا ہوں اگر میں روزے دار کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ یعنی وہ ذات جو رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، وہ خود ناراض ہو جاتی ہے جب اس بندے کی حاجت کو پورا نہیں کرتی، وہ خود شرمندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، کتنا رحمان ہے ہمارا رب۔ آج آپ نے یا رحمانو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا رحمانو پڑھتے ہوئے آپ کا دایاں ہاتھ آپ کے ماتھے پر رہنا چاہیے۔ جب تک یہ وظیفہ مکمل نہ ہو جائے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو ماتھے سے نہیں اٹھانا، ورنہ وظیفہ چھوٹ جائے گا۔ اور ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جو بھی آپ کے دل میں مرادیں ہیں اللہ سے ضد کر کے مانگتے چلے جائیں۔ جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں اللہ کو یا رحمانو کہہ کے پکارتا ہے تو اللہ قریب ہو کر سنتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ کون اللہ کو اللہ کے نام یا رحمانو سے پکار رہا ہے؟ میں اس بندے سے راضی ہوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ اللہ والو، جب کوئی بندہ توجہ کے ساتھ روزے کی حالت میں یا رحمانو پڑھتا ہے تو وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب یا رحمانو کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ، اپنا دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر پڑھنے کی دیر ہے۔ افطاری کا اعلان ہونے سے پہلے مقصد جتنا مرضی بڑا ہو ایک دن کے اندر پورا ہو کر رہتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے کمالات کو، اللہ کے معجزات کو، اللہ کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ ماتھے پر رکھ کر آپ نے یا رحمانو کے بعد سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی صورت ہے جو اللہ کی لاڈلی اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ اس سے رزق اور دولت کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں آج ہر کوئی غربت کی وجہ سے پریشان ہے، تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے، گھر کے حالات کو لے کر ہر وقت ذہنی دباؤ میں رہتا ہے، کاروبار بند ہے، دکان پر گاہک نہیں ہے، گھر میں بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ آج میری وہ تمام بہنیں جو بے روزگار ہیں، جن کے والدین، جن کے شوہر، جن کے بیٹے بے روزگار ہیں، اپنا سیدھا ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ کر جس کا نام لے کر، شوہر کا نام لے کر، اولاد کا نام لے کر، جس کا نام لے کر آپ سورہ کوثر کو 10 بار پڑھیں گی، انشاءاللہ اس کے کاروبار میں ترقی ہو جائے گی، اس کی نوکری بحال ہو جائے گی، اس کے مقدر کے ستارے چمک جائیں گے۔ عورت روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھے گی، اللہ اسے اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، اور آپ ماہ رمضان کو روزانہ یہ وظیفہ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص، کوئی مرد اپنے لیے خود کرنا چاہتا ہے تو اپنے ماتھے پر یہ وظیفہ ہاتھ رکھ کر پڑھ سکتا ہے۔ اگر عورت پڑھے گی تو یہ بہتر ہے، بہن پڑھ لے، بیوی پڑھ لے، مائیں پڑھ لیں، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن جس کا نام لے کر پڑھیں گے اس کو اپنے تصور میں رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر کے اپنے ماتھے پر سیدھا ہاتھ رکھ کر روزے کی حالت میں 10 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ افطاری کے وقت پڑھ لیں، افطاری سے پہلے پڑھ لیں، افطاری کے بعد نہیں پڑھنا۔ انشاءاللہ 10 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ بے گھروں کو گھر دے دے گا، بے اولادوں کو اولاد دے دے گا۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے، بیٹا مانگے بیٹا مل جائے گا۔
امتحان میں کامیابی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے روزہ کھولنے سے پہلے آپ جس حاجت کی، جس انسان کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ اس کو ہر قدم پر کامیابی عطا فرمائے گا۔ ماں باپ بچوں کے روشن نصیب کے لیے، ماں باپ بچوں کو امتحان میں کامیاب کروانے کے لیے، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ اللہ والو 10 بار سورہ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، 2 بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ بس دھیان اس بات کا رکھنا ہے کہ روزہ کھولنے سے پہلے یا افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر آپ نے عمل کرنا ہے۔ دوسرا، آپ کا ہاتھ آپ کے ماتھے پر ہونا چاہیے۔ تیسرا، آپ نے 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے آنکھوں کو بند رکھنا ہے اور کسی سے بات نہیں کرنی۔ چوتھا، آپ جس انسان کا، جس بچے کا، جس شوہر کا، جس بیٹے کا، جس بھائی کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، تصور میں اس انسان کو لاتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ 10 بار سورہ کوثر پڑھ کر آپ جس کے لیے، جس حاجت کے لیے، جس مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ تصور کر کے بیٹھیں گے، اللہ افطاری کے دسترخوان سے اٹھنے سے پہلے تقدیر بدل دے گا، کامیابی آپ کو کھلی آنکھوں سے دکھائے گا۔ اللہ والو، یہ ماہ رمضان کے مہینے میں چھوٹے چھوٹے اور مستند اعمال ہیں جو اللہ والے پڑھا کرتے تھے۔ آج اگر آپ میں سے روزہ کھولنے سے پہلے ماتھے پر سیدھا ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر 10 بار پڑھنے کی کسی کو توفیق ہو جاتی ہے تو وہ ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے اسے یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی تو آپ کو اللہ نے چن لیا ہے، آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ 10 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا بتائے گئے طریقے سے ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بڑا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، جس سے ماہ رمضان کے مہینے میں افطاری کے دسترخوان پر پڑھتے ہی تقدیر کے، مقدر کے ستارے چمک اٹھتے ہیں۔ آپ نے آخر میں اللہ کا ایک نام مبارک پڑھنا ہے جسے یا ذل جلال والاکرام کہا جاتا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ رب کریم کا ایک ایسا نام مبارک ہے کہ جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں افطاری کے دسترخوان پر یا ذل جلال والاکرام کو پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور مانگنے والے کو 70 گنا دے دیا جاتا ہے، مانگنے والے کو خزانوں سے بھر دیا جاتا ہے، مانگنے والے کی جولیاں بھر دی جاتی ہیں، مانگنے والے فقیر کو ارب پتی بنا دیا جاتا ہے۔ آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، ماہ رمضان کا مہینہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، وہ صرف ایک طرف، لیکن ماہ رمضان کے مہینے میں سر پر ہاتھ رکھ کر یہ چند خاص اعمال جس طریقے سے آپ کو بتائے ہیں آپ نے اسی طریقے سے پڑھنے ہیں اور عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ یا رحمانو پڑھنا ہے، پھر سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھ کر آپ نے وظیفے کو مکمل کرنا ہے، اور وظیفہ مکمل کرتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں ایک دعا کرنی ہے۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا لیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ دار افطاری کے وقت ہاتھ اٹھا کر جو مانگتا ہے، اللہ سارا دن اس بندے سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ منہ سے نکلی ہر بات پوری فرما دیتا ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو نے رمضان کے مہینے میں
اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے میرے مالک و مولا، آج تیرے سامنے تیرا بندہ روزے کی حالت میں یہ 3 اعمال پڑھ کر بیٹھا ہے، اپنے ناموں کے طفیل سورہ کوثر کی برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما دے، جو کوئی بے اولاد ہے اولاد عطا فرما دے، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے پیارے حبیب کی خیر برکتیں عطا فرما، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین الہی آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔